السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر. میں محمد مالک. آج دنیا کا جو خوش ترین آدمی ہوگا وہ نیتن یاہو ہوگا. 30 سال سے وہ جو چاہ رہا تھا ایران پہ جنگ، وہ مسلط کر دی گئی. جو تمام حکمران ہیں سب کچھ آج سارے ایران کے خلاف کھڑے ہو گئے. کل میٹنگ تھی اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ شاید ساری باتیں ہوں گی. جب اس وقت کمیونیکے آیا تو اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ تھا کہ ایران نے کیا حملے کیے. یہ بات نہیں ہوئی کہ یہ حملے کس بات پہ ہوئے. پہلے ایران پہ امریکہ اور اسرائیل نے جو کیا وہ کس نے کیا، اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہ سارا مسئلہ تب بنا جب یہ آپ کی ساؤتھ پارس کی جو گیس فیلڈ تھی، اس کو جب ہٹ کیا اسرائیل نے. ایران نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نہیں پہلے بتایا ہوا تھا. اس نے کہا تھا کہ بیسز علاقے میں بنی ہوئی ہیں، اگر یہ بیسز استعمال ہوں گی تو پھر ہمیں ان کو صحیح لیجٹمیٹ ٹارگٹ سمجھیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہماری گیس اور آئل کی تنصیبات پہ حملہ ہوگا تو پھر ہم ریجن کی ان ممالک کی گیس تنصیبات پہ حملہ کریں گے جو امریکہ کے ایلائے ہیں. اور وہی ہوا. اسرائیل نے کل ہٹ کیا اور پھر اسرائیل نے کلیم کیا کہ امریکہ کو پتا تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، ان کا ہمیں بالکل نہیں پتا تھا، اور بلکہ انہوں نے گارنٹی دی، بولڈ طریقے سے لکھا کہ اور کوئی اٹیک نہیں کرے گا اب اسرائیل اس قسم کی. بٹ اگر ایران نے دوبارہ قطر پہ حملہ کیا تو میں ساری ساؤتھ پارس فیلڈ اڑا دوں گا. اب ہوا کیا کل جب حملہ ہوا؟ جب حملہ ہوا تو اس کے بعد جیسے ایران نے کہا ہوا تھا، کویت ہٹ ہوا، یو اے ای ہٹ ہوا، آپ کا قطر ہٹ ہوا، LNG کی پروڈکشن بالکل رک گئی ہے، اور یو اے ای کا تو بہت زیادہ نقصان ہوا، وہاں سے بھی اب شپمنٹس رک گئی ہیں. لیکن یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا، یہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم کریں گے. پھر جب میں کمیونیکے پڑھ رہا تھا تو بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس میں لکھا ہوا انہوں نے کہ منسٹرز نے یہ سٹریس کیا تمام ہمارے برادر اسلامی ممالک کے کہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمارا ہے. اور بلکہ سعودی فارن منسٹر صاحب نے تو بڑا سخت بیان بھی دیا. انہوں نے کہا ایران کا اگر ایران کو غلط فہمی ہے کہ ہم جو ریسٹرینٹ شو کرتے ہیں اس کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکتے، تو ہم ملیٹریلی بھی جواب دے سکتے ہیں. اب یہ کون سوچ سکتا تھا؟ اینمٹی اپنی جگہ، لیکن کون سوچ سکتا تھا کہ آج سے 1 سال پہلے 2 سال پہلے کہ تمام مشرق وسطیٰ ایک طرف ہو جائے گا اور وہ لائن بولے گا جو امریکہ اور اسرائیل بول رہے ہیں. لیکن آج یہ ہو گیا، اور یہ اسرائیل نے ہی یہ ساری واردات ڈالی. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ آرٹیکل 51 کے تحت یونائیٹڈ نیشنز تحت یہ رائٹ ہمارے پاس ہے. یہ رائٹ تو ایران کے پاس بھی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ انلیگل اٹیکس ہوئے. UN کہتی ہے کہ امریکہ اسرائیل نے جو ایران پہ اٹیک کیا ہے یہ انلیگل ہے. اور تو اور عمان کے جو فارن منسٹر ہیں بدر البسیدی، جنہوں نے بڑا رول پلے کیا اس تمام معاملے کو، نیوکلیئر ٹاکس، اور قطر بھی اس میں انوالو تھا، اور ساری وہ کہتے ہیں کہ بالکل چیزیں طے پا گئی تھیں. انہوں نے کہا کہ کیٹاسٹروفی ہے یہ وار، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہیز لاسٹ کنٹرول آف اٹس اون فارن پالیسی. انہوں نے اکانومسٹ کے اندر ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ساری یہ جو فارن پالیسی ہے مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے وہ اسرائیل چلا رہا ہے. اور اسرائیل کے بڑے کلیئر آبجیکٹیوز ہیں. وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے، جو لیبنان میں کر رہا ہے، جو وہ ویسٹ بینک میں کر رہا ہے. وہاں تو سیٹلرز بھی جا کے فلسطینیوں کو مار رہے ہیں. ٹیکنیکلی غزہ میں پیس ریکارڈ ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس سے لے کے اب تک 600 سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں. لیبنان کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں، اور ہزاروں لوگ وہاں پہ مارے گئے. اور جس طرح آپ روز ویڈیوز دیکھتے ہیں، رپورٹس دیکھتے ہیں، کس طرح بے دردی سے کام ہو رہا ہے. ایران کے اندر 30 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں. سول اپارٹمنٹس، گھریں، عام بلڈنگز، ہر جگہ وہ کر رہے ہیں. وہاں کوئی ہیومینیٹیرین لا کی بات نہیں کرتا. پھر منسٹرز نے اپنی کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ ایران کو اب ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو نیبرز ہیں، گڈ نیبرز، اچھے ہمسائے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہمسایوں نے بھی تو بیسز بنائی نا امریکہ کی. اور پھر پیٹ ہیکسٹ جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں امریکہ کے، سیکرٹری آف وار رادر، انہوں نے تو 2 دفعہ پچھلے دنوں میں کہا کہ جتنے دفاعی نظام ہیں ان تمام ممالک کے، ہم وہ تمہارے تمام ایئر ڈیفنس سسٹمز ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمیں بڑی پریسائز ہم ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمونیشن بھی لگ رہا ہے کام. آج انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آج کہا ہے کہ جو آج کا حملہ ہوگا ایران پہ، یہ اب تک سب سے بڑا حملہ ہوگا، اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں، وی آر ہنٹنگ اینڈ اسٹرائکنگ، اور پھر کہتے ہیں موت اور تباہی اوپر سے ہم لائیں گے. سنیے ذرا پیٹ ہیکسٹ کیا کہتے ہیں. Today will be the largest strike package yet, just like yesterday was. As I've said from day one, our capabilities continue to build, Iran's continue to degrade. We're hunting and striking death and destruction
from above. सुना आपने, और ये वो बंदा है जिसके सलीबी क्रॉस जिसको आप कहते हैं क्रूसेड वॉर्स का इसके ऊपर टैटू हुआ है, और इससे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट इवेंजेलिकल क्रिश्चियन कोई नहीं है। ये सारी मजहबी वॉर बनी हुई है नेतन्याहू की, ये पीट हेग्सेट। कल के प्रोग्राम में हमने गुज़श्ता रोज आपको एक कंप्लीट स्टोरी एनाटॉमी ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ईरान यूएस डिप्लोमेसी, ये अमवाज जो बड़ा रिस्पेक्टेड मीडिया आउटलेट है, उन्होंने एक एक चीज बताई, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह अमेरिका ने निगोशिएशंस की और बिल्कुल कामयाब थी। और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो लीड कर रहे थे, उन्होंने भी अपने आर्टिकल में कहा कि हम बिल्कुल करीब थे, ईरान तमाम बातें मान गया हुआ था, तो ये न्यूक्लियर वाला अब बिल्कुल ढकोसला है। अब जो कुछ हो रहा है वो एक ग्रेटर इजराइल की जो नेतन्याहू की पॉलिसी है उसमें हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कल हमला हुआ, इसके बाद घसीट लिए गए सारे बीच में, अब सारे इन्वॉल्व हो गए, एंड यू कांट ब्लेम देम। मैं कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सबको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि जाहिर है जब आप उनके बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट होंगे तो वो भी आपको स्ट्राइक करेंगे। लेकिन इजराइल ने कमाल तरीके से तमाम मुस्लिम उम्मा को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब ये बात कोई नहीं करता कि ये जंग शुरू क्यों हुई, क्या सही हुई, क्या गलत शुरू हुई, सबको पता है गलत हुई, सबको पता है कि ये कोई रीजंस नहीं थे जिस पे जंग बनी। लेकिन अब सारी बहस इंटरनेशनली भी यही आ गई है, ईरान ने ये क्या दिया, ईरान ने ये क्यों कर दिया। ये अगर स्टोरी का सेकंड हिस्सा पढ़ना है तो स्टोरी का पहला हिस्सा भी हमें देखना होगा, इस पे भी अब ये। लेकिन आज की जो अगले 24 घंटे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब लगता ये है कि अगरचे ट्रंप ने कहा है कि ये इजराइल दोबारा किसी गैस या ऑयल फैसिलिटी को हिट नहीं करेगा, इजराइल ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। इजराइल ने तो पहले ये भी कह दिया कि पहला हमला भी टोटली कोऑर्डिनेटेड था। अब लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बाकी तो बातें सारे करते हैं लेकिन वो मनवा नहीं पा रहे। और जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू की एक चीज समझनी बड़ी जरूरी है, इजराइल के अंदर 90% जो लोग हैं इस जंग के हामी हैं जो ईरान पे हमला हुआ है। अमेरिका में 70 से ज्यादा फीसद लोग इस जंग के खिलाफ हैं। तो ट्रंप का पॉलिटिक्स और तरफ फंसी हुई है, नेतन्याहू की और तरफ है। लेकिन लेटेस्ट सर्वर्स बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं इजराइल में। अगरचे 90% लोग जो हैं वो जंग के हक में हैं, लेकिन जो नेतन्याहू और इसकी जो एक्सट्रीम जुनूनी दाएं बाजू का अलायंस है, इनकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ रही। और आज वहां के पोल्स ये बता रहे हैं कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो नेतन्याहू हार जाएंगे। नेतन्याहू इसलिए अभी इस मामले को इससे भी ज्यादा आगे लेके जाएंगे। अब ये बड़ा कड़ा इम्तहान है ईरान के लिए कि ईरान को देखना पड़ेगा कि वो क्या इजराइल के इस गेम प्लान के मुताबिक खेले, जहां इजराइल को पता था ईरान रिएक्ट करेगा, या अब थोड़ा सा उसको अपना हाथ रोकना पड़ेगा। दिस इज फॉर द इरानियंस टू डिसाइड। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, अब पता लगेगा। क्योंकि जो इरानियन फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ जो हमने जवाब दिया है ये हमारी मिलिट्री ताकत का बहुत थोड़ा हिस्सा था, और ये हमने सिर्फ एक जवाब दिया है। और ये भी हम, क्योंकि सारे कहते थे कि आप हाथ रखें, एस्केलेट ना करें, हम इससे ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आइंदा हमारे पे हमला हुआ तो फिर अब जीरो रिस्ट्रेंट नहीं होगा, और जीरो रिस्ट्रेंट इफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर स्ट्रक अगेन। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोई नहीं दूसरा हमला होगा, रक्षा कहता है, ईरान कहता है ठीक है अगर नहीं होगा तो हम भी नहीं करेंगे। सऊदी अरेबिया कह रहे हैं कि अगर आपने हमला, आप ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, जो दूसरे ममालिक हैं। अब यूरोपियन यूनियन या यूरोप, वहां की भी मीटिंग हुई, उन्होंने भी ईरान पे बात की, लेकिन कम अज कम वो साथ खड़े नहीं हुए थे। एक चीज तो वाजे हो गई है कि मिडल ईस्ट में समझ तो आ जानी चाहिए सबको कि ये जो अमेरिका को अड्डे देना था, उन्होंने इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं बल्कि खतरात ज्यादा पैदा किए हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर ये जंग ना मुसल्लत होती तो ना सऊदी अरेबिया, ना कुवैत, ना यूएई, कोई भी इन हमलों की जद में ना आता। और अगर जब जद में आया भी है तो कितना बचा पाए उनको। अब ये टर्निंग पॉइंट अब आ गया मिडिल ईस्ट में, बिकॉज अगर आज ये ना समझे तो फिर आने वाले दिनों में इनको एक बहुत ही खौफनाक हेजमन इजराइल के साथ डील करना पड़ेगा। वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है नेतन्याहू। अगर वो इलेक्शन हारता है, उस पर करप्शन के इतने सीरियस केसेस हैं एक दो कि उसको 20 साल की कैद हो सकती है। वो अपनी कैद भी बचा रहा है, वो अपनी पॉलिटिकल लेगेसी भी बचा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। अब देखना यही है कि अब जो फैसले होंगे, क्या ये हमारे बरादरान, मुस्लिम बरादरान ममालिक के जो सरबराह हैं, क्या ये अपनी ज़ात से आगे सोच पाएंगे।
बिकॉज वही फ़र्क डालेगा, वरना इसराइल हर एक को चुन चुन के ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान में सिर्फ 3 बड़े सवाल हैं। क्या होगा ईरान की जंग का? ज़ाहिर है हमारे नेबर हैं, मुसलमान हमारा मुल्क है, हम उसमें कनेक्टेड हैं। दूसरा, इसका हमारी मईशत पे क्या असर होगा? और तीसरा जो हमारा मसला चल रहा है वो है हमारा अफ़गानिस्तान के साथ। अभी एक टेम्पररी सीज़ फायर पाकिस्तान ने किया, जो अफ़गानियों ने भी साथ दिया दिया, ओ हम भी कर रहे हैं, भाई तुम ना करो, हम आपकी ठुकाई कर रहे हैं, हमने भी किया। सऊदी अरेबिया ने, तुर्किया ने, कतर ने रिक्वेस्ट की कि ईद पे ना करें, और हमने कल आपको इसकी काफ़ी तफसील बताई कि इसमें चाइना का क्या रोल है। अभी तक तो मामला ठीक है, लेकिन हम उस पर भी हम बात करेंगे, और उस पर मैं ज़्यादा तफसील में चाहता हूँ कि आपको पता लग जाए कि वहाँ पे गेम प्लान क्या है, अवामिल क्या हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर कौन सा ग्रुप है, कौन नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। और आप बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा, बड़ा नॉलेजेबल आप इंजॉय करेंगे, और आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कौन प्लेयर है, कौन पाकिस्तान के साथ है, कौन खिलाफ है। और जहाँ तक की बात मईशत की, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे, हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस होंगे बिलाल कियानी, कि हम माशी तौर पर क्या हमारी तैयारी है अगर ये जंग कुछ दिन चलती है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, और इस वक्त सिचुएशन क्या है, बिकॉज आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत टफ होंगे। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ फ़ख़ार फिरदौस होंगे, और वो आपको बताएंगे कि कौन से ग्रुप है, क्या सियासत है, किस वजह से जंग चल सकती है। अगरचे जो मेरी बात हो रही थी उनका ख्याल था कि शायद ये सीज़ फायर उतनी ज़्यादा उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए, क्यों वो ये कहते हैं, ये भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। कुछ घंटे गुजर गए हैं जो अभी हमारा टेम्पररी सीज़ फायर हुआ है। अभी तक तो अल्लाह का फजल है कि कोई ख़बरें नहीं आई, कोई गलत खबर अभी तक नहीं आई, लेकिन फिंगर्स क्रॉस जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वो हैं, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि वहाँ पे इतने फैक्शंस हैं और जो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं अगर कोई एग्रीमेंट होता है, ख़ासतौर पर नूर वली महसूद वगैरह का जो ग्रुप है, कि उनको पता है कि उनका सर मांगा जा रहा है पाकिस्तान से, और वो नहीं चाहेंगे कि नेगोशिएशंस आगे चलें, वो चाहेंगे कि ये जो लल है इसके अंदर ही कुछ हो जाए। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या कंधारी उसको छोड़ेंगे, उसके ऊपर से अपना हाथ हटाएंगे? क्योंकि जो काबुल ग्रुप है, कंधारी ग्रुप है, हमने कल भी आपसे उस पर बात की थी, वो एक इशू अपनी जगह पे है। सिराज हक़ानी वो कभी हमारे बहुत लाडले थे, अब वो मुखालिफ कैंप पे समझे जाते हैं। कल उनकी एक स्टेटमेंट आई, उसको कुछ लोग कहते हैं कि कंसिलिएटरी है, मुझे तो नहीं लग रहा था, मुझे तो लगता है कि उसमें फिर उन्होंने काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ डेलीगेशन आए हुए हैं, बिहाइंड द सीन्स बहुत मूवमेंट चल रही है, और चाइना इसमें बड़ा ही कलीदी रोल अदा कर रहा है तमाम चीज़ में। तो हमने कहा जरा बात कर लें। फ़ख़ार फिरदौस मेरे साथ हैं, मेरे कलीग हैं, लेकिन ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस तमाम मामलात में, और कभी कभी तो हमें शक होता था कि शायद ये भी कोई अफ़गान के कोई आगे बड़े होकर वॉरलॉर्ड ना बन जाए। इफ्तिखार, लेट्स स्टार्ट विद यू। कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये सीज़ फायर कम अज़ कम 4 दिन भी बच जाएगा कि नहीं बचेगा? देखिए 50-50 पॉसिबिलिटी है, और दोनों साइड्स इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई मेजर इवेंट होता है तो उसको रिस्पॉन्ड जो है वो किया जाएगा। आप अगर सिचुएशन को देखते हैं तो आप इसको ईरान से भी माइनस नहीं देख सकते, और जो एलिमेंट्स चाहते हैं कि ये खिता जो है, तो आपका वेस्टर्न फ्लैंक जो है, चाहे वो अफगानिस्तान है चाहे वो ईरान है, इट्स बिकम अ प्रॉक्सी वॉर जोन फॉर वेरियस इंटेलिजेंस। मैं एक दो चीज़ें पहले साइड पे कर लूँ। बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि सुहेल शाहीन ने जो एक ट्वीट निकाला, आप कतर में एम्बेसडर ही समझ लें उनके हैं, उन्होंने कहा कि जी हम ही नोटेड अफगानिस्तान कैन प्रोवाइड अ रिटन एश्योरेंस। क्या सुहेल शाहीन का इतना वजन है, वो ऑन इज ओन ये बात कर सकते हैं? ये बात वहाँ की होगी कि या वो दोहा में बैठे हुए हैं और कतरी प्रेशर में कह दिया हो कि चलें इस बात को, दोहा तो चाहता है कि रिटन एग्रीमेंट हो। सुहेल शाहीन की कितना वजन हमें देना चाहिए उसकी बात को? देखिए सारे फैसले जो होते हैं वो कंदहार से होते हैं, और सुहेल शाहीन ने इससे पहले भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है वो बैठ के दी हैं, बल्कि उन्होंने एनडीटीवी पर बैठकर अभी इसे कुछ चंद घंटे पहले कुछ ऐसे बयानात दिए हैं कि हम जाकर जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। फिर उनको किसी ने कहा होगा कि आप अब ये कर दें कि हम एग्रीमेंट भी करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग अफ़गानिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो तालिबान के कितने ही करीब अपने आप को बनाने की कोशिश करें, उनको ज़्यादा अंदाज़ा है कि स्टेटहुड में, उनके नेबरहुड में क्या हो रहा है।
لیکن ریٹن ایگریمنٹ کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ بات چیت تھی. اور یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کیونکہ جب چائنیز پاکستان آئے افغانستان سے ہو کر اور یہاں پر جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, پاکستان کا جو دو ٹوک موقف تھا وہ 5 پوائنٹس پر تھا, اور وہ 5 پوائنٹس کافی تفصیلاً ہیں, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو چائنیز کو پاکستانیوں نے کی تھی دیٹ واز کہ آپ کو یہ افغانستان نے ETIM کے بارے میں کیا کہا. انہوں نے کہا کہ ہم تو 4 سال سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹیررسٹ اینٹی ڈکلیئر کریں, ہمیں ہینڈ اوور کر دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو, انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا. سیٹ کہ اگر آپ کو یہ جواب دے رہے ہیں اور آپ ریکنسیلیشن کرانا چاہتے ہیں تو پھر PTP کا جو ہے وہ ہم کیسے جو ہے وہ مان لیں, جس کو پھر بعد میں جو ہے کافی کیاسرائیوں سے اخباروں میں جو ہے وہ لگایا گیا. لیکن دا فیکٹ از کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کبھی TTP سے اب آگے جائے گی نہیں کی کوئی بھی بات. باقی ساری بات ریٹن ایگریمنٹس کی اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ وہی ریٹن ایگریمنٹس ہیں جو استنبول کے اندر انکمپلیٹ رہ گئے تھے, جس میں آبویسلی ایک بہت ہی بڑا کنٹینشس پوائنٹ ہے افغانستان کے لیے. پاکستان تو سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل باؤنڈری ڈکلیئرڈ ہے, لیکن اس کے اندر ایک ڈی ملٹرائز جو ہے وہ بارڈر ہے, جس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ دونوں سائڈ پر جو ہے ایسی پیریفریز جو ہے وہ قائم ہوگی جو بفر زون جو ہے وہ کھلائیں گی. اگر طالبان یہ بات مانتے ہیں تو وہ افغانستان کی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میں پہلی ایسی حکومت ہوں گی جو اس بات پر جو ہے آمادگی جو ہے وہ ظاہر کریں گے. لیکن جو آپٹکس نظر آ رہے ہیں اس ٹائم پر, اس میں ریکنسیلیٹری ٹون تو ہے, لیکن یہ جو اتنے سارے جھمگھٹا آف ویریس نان اسٹیٹ ایکٹرز افغانستان کے اندر ہے, کیا یہ ان کو قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس کا صرف ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں مالک صاحب, اس کے اوپر عالمی جو ایسی تنظیمیں ہیں جن کو پروسکرائب جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے, انہوں نے افغان طالبان اور خصوصی طور پر القاعدہ کے فور فرنٹ ہو کر سٹیٹمنٹس جو ہے وہ دی ہیں. اب اگر طالبان نے واقعی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ ڈچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے گلوبلی جو ہے یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ ٹیررسٹ اینٹیز ہیں, تو پھر تو افغانستان کے ساتھ کوئی مسئلہ بچتا ہی نہیں ہے. لیکن پاکستان اور افغانستان کا جو ریلیشن شپ ہے, انفارچونیٹلی یہ اب بائیلیٹرل ریلیشن شپ بچا نہیں ہے. دیر آر سیورل فیکٹرز ایٹ پلے جن کو اگر ہم گنوانا چاہیں تو شاید ایک اور پروگرام کرنا پڑے. تو جو اسلام آباد میں لوگ آئے ہوئے ہیں, جو بیہائنڈ دا سین ایکٹیویٹی ہے, تو پھر وہ کیا ہے, وہ کن نکات پہ کیا, وہ پھر کیا ان کے پاس کیا ہے ٹیبل پہ رکھنے کے لیے؟ دیکھیں آبویسلی مذاکرات ہمیشہ سے جو ہے وہ چلتے ہوئے آتے ہیں, اور چاہے جنگ ہو, چاہے جدل ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اس کے اندر جو ہے ممالک جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے جو ہے انڈیا اور پاکستان کے اندر جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو دونوں ایسے ممالک ہیں جس کے ایسے سسٹمز ہیں کہ وہ جا کر جو ہے کسی درمیان میں کٹ آؤٹ لگا کر بیک ڈور ڈپلومیسی کی طرف آتے ہیں. افغانستان کے ساتھ ایسا سسٹم تھا نہیں. اب اس میں جو ویریس فیکشنز ہیں, جو وہاں کی پولیٹیکل اینٹیز ہیں, جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ آ کر جو ہے ان کے بہاف پر بات کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں, جو پاکستان نے اب کیا ہے, یہ کوئی افغان سوچ نہیں سکتے طالبان کہ ہم کریں گے. کابل کے اوپر بھی جب اٹیکس ہوئے تو وہ تو کہتے تھے نا کہ جی یہ تو روسیوں نے بھی نہیں کیے, امریکہ نے بھی نہیں کیے, پاکستان نے دیکھو کابل کو ٹھوک دیا. سو ہماری بھی اب رولز آف دا گیم چینج ہو گئے ہیں, اور یہاں بڑی کلیئرٹی ہے. میں اس لیے جان رہا ہوں کہ یہ جو اب کلیئرٹی پہلی دفعہ پاکستان میں آئی ہے, جو پہلے نہیں تھی, کہ نہیں آئیدر اور, اب یہ ٹوٹل سم گیم ہوگی, اب یہ نہیں ہوگا. اس کے تحت اب جو وہاں پہ گروپ کی ہے, کندھار گروپ اپنا ہے, کابل گروپ اپنا ہے, کتنا پاورفل ہے کندھار گروپ, یا کتنا کمزور ہے کابل گروپ کہ وہ کندھار ہی ڈیسائیڈ کرے گا فورسیبل فیوچر میں؟ آئی ڈونٹ سی کہ اس ٹائم پر اس ڈیسیجن میکنگ کے اندر جو ہے کسی اور گروپ سوائے کندھار کیا کوئی لیوریج ہے جو اس ٹائم کی سچویشن ہے افغانستان کے اندر. اگر ڈیسیجن آئے گا تو وہ کندھار سے ہی آئے گا, اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو بھی نظر آئے وار آپٹکس کے اندر, انہوں نے اپنا ایک ریسٹرینٹ جو ہے وہ شو کیا ہے, اور اس کی کافی وجوہات ہے. انہوں نے ایک تو ابھی تک جو ہے کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا, جو ان کے بعد ملٹیپل ریکویسٹ گئی ہیں اپنے علماء کی طرف سے کہ آپ پاکستان کے خلاف جو ہے کھلے عام جہاد کا اعلان کریں. دیٹ ہیزنٹ ہیپنڈ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اب تو انہوں نے دوبارہ بھی کہا نا کہ فتویٰ دیں اور میننگ فل فتویٰ دیں, لیکن کندھار کی اجازت سے استنبول گئے, یہ دوحہ استنبول گئے. جب بتایا جاتا ہے کہ استنبول میں باتیں تقریباً طے ہو گئی تھیں, پھر جی وہ ایک ٹیلی فون کال ہوئی اور پھر بدل گئے, اس وقت کندھار نے کیوں روکا؟ کیا انڈین انفلوئنس, کیا ہوا؟ وہ اس کے اندر ایک آئیڈیولوجیکل کمپوننٹ ہے. اگر تو یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تو وہ جو آئیڈیولوجیکل جو ہے بہت بڑا کمپرومائز وہ کریں گے, کیونکہ ان سارے گروپس کو وہ اپنا حصہ سمجھتے ہیں. اف دے آر ولنگ ٹو کمپرومائز دیٹ, اور یہ ریٹن ایگریمنٹ میں ہو کے آتا ہے, کیونکہ جو 5واں پوائنٹ ہے اس کے اندر وہی پہلا پوائنٹ ہے
کہ پاکستان صرف اب یہ نہیں چاہتا کہ افغان طالبان کے زیر سایہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو صرف جو ہے وہ روکا جائے یا کوئی سٹیزن شپ دے دی جائے. ہم سارے گروپس کی بات کر رہے ہیں جتنے بھی ہیں, چاہے وہ بلوچ گروپس ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی BLA اور ادھر کے جو ہمارے پاکستان ریلیٹڈ جی, وہ اب ان کو صرف روکنا نہیں ہے. پاکستان کا کلیئر کٹ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو ہینڈ اوور کیا جائے. whether this happens or it doesn't happen, it's a big question. مجھے نہیں لگتا ابھی بھی کہ وہ اس کمپرومائز کے لیے جو ہے وہ تیار تو جتنا پاکستان اب ان کے ساتھ کر رہا ہے اس کو 2 نوچز اور اوپر لے جائے گا پاکستان. انہوں نے امریکہ کے ساتھ لڑے, روس کے ساتھ لڑے, تو اس کا فیکٹر یہ تھا, کہتے ہیں جی ہم نے سپر پاورز کو ہرایا, پاکستان ان کی بیس تھی اور ہم نے افغانستان میں تو جانا نہیں, ہم نے تو قبضہ کرنا نہیں. جو جس زبان میں وہ سمجھتے ہیں وہ زبان ہم استعمال تو کر رہے ہیں وائلنس کی, وہ بھی وائلنس کی زبان بولتے ہیں, ہم بھی وہی اب بول رہے ہیں. تو کتنا عرصہ وہ بھی سسٹین چیز کو, ٹریڈ بھی بند ہے, ان کی ٹریڈ بھی بڑی نقصانات ہیں, سب کچھ ہے, سارے فیکٹرز ہیں. یہاں سے پاپولیشن بھی دکھیلی جا رہی ہے, وہ بھی واپس جائے گی, کہاں سنبھالے گی, کیا ان پر نوکریاں نہیں ہیں, وہ کچھ نہیں ہے. تو کیا وہ شرگ آف کر سکتے ہیں بس ٹھیک ہے یار ہم نے نہیں ماننا؟ اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ابھی تک تو شرگ آف ہی کر رہے تھے بیکاز دے تھاٹ کہ یہ مذاق کر رہے ہیں, ایسا ہوگا نہیں جو اب ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ کابل اور کندہار کی جو ہے وہ بات کریں جہاں پہ بومبنگ ہوئی ہیں, اس میں 3 ایسے نئے ایریاز ہیں جو کبھی زندگی میں کبھی اس پر کوئی گیا ہی نہیں ہے, انکلوڈنگ لغمان اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز جس پر پاکستان نے جو ہے جا کر ان کی ملٹری سائٹس کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ کہنا کہ افغان طالبان پر پریشر نہیں ہے یہ سراسر غلط ہے. جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ بہت کلیئرلی انڈر پریشر ہیں. آپ اور لوگ, ایک نیریٹو ہے پاکستان کے اندر کہ شاید ان کا پین تھریشولڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر اسٹیٹسٹیکلی بھی دیکھیں افغانستان یا طالبان یہ جولائی سے آگے سسٹین نہیں کر سکتے. جولائی پوائنٹ جس کے اندر ان کی اکنامک ڈسرپشن جو ہے وہ کلیئرلی لکھی ہوئی ہے, اینڈ دیر از گوئنگ ٹو بی اے میسو فوڈ ایشو ان افغانستان ایز ویل. تو وہ اس بات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. سراج الدین حقانی کا ریفرنس آپ نے دیا ہے, اس پہ بہت ساری چیزیں ہوں گی جو پبلک کنزمپشن کے لیے ہوں گی, لیکن افغانستان سے جتنی بھی سٹیٹمنٹس آئی ہے چاہے وہ جتنی بھی سخت ہوں, سب کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ بات چیت کریں. اب اگر سہیل شاہین صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا جو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے قد کے مطابق ہے, لیکن اگر یہ پے چیک سے اوپر بات کرتے جی لیکن اگر یہ واقعی میں ریٹن ایگریمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو ریٹن ایگریمنٹ ول بی دا اینڈ آف آل آف دس. اور شاید پاکستان کو تو جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, میں یہی سوچتا تھا کہ ریٹن ایگریمنٹ کر بھی لیں تو اس کو امپلیمنٹیشن اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یہی گارنٹی ہے کہ اگر تم ہٹو گے تو پھر ہم اس سے ڈبل تمہارے پہ ٹھکائی کریں گے, یہی ہے ریٹن ایگریمنٹ. بیسیکلی ویریفائبل میکانزمز کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے اندر صرف پھر پاکستان اور افغانستان نہیں ہے, بلکہ اگر آپ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیکھ بھی لیں اور پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بردرلی مسلم کنٹریز نے جو ہے وہ کہا تو ہم نے یہ ایگریمنٹ جو ہے لیکن ہمیں پتا, آپ کو پتا کہ یہ بردرلی مسلم کنٹری سے کہنے پہ ہوا نہیں, یہ چائنا نے بڑا رول اس میں پلے کیا. دیکھیں چائنیز ایک فیکٹر ہے, لیکن جو ویریفائبل میکانزم ہے اس کے اندر بردرلی مسلم کنٹریز نے یہ آ کر جو ہے الٹیمیٹلی ویریفیکیشن اس کی کرنی ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. چائنیز obviously ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہم شٹل جو ہے وہ کر رہے ہیں. برادر کنٹریز کو تو پہلے انہوں نے chill.com بنا دیا تھا نا, جب تک ان پہ یہ حملے نہیں ہوئے, یہ اتنی ہم نے ان کی ٹھکائی نہیں کی, تب تک تو بردرلی کنٹریز کو یہ بھی نہیں سن رہے تھے. تو ہم ایک ایسی انچارٹڈ ٹیریٹری کے اندر ہیں کہ وہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ شاید ہم اس حد تک جو ہے وہ جائیں گے. اٹس ویری کلیئر فرام پاکستان سائڈ. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں مالک صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے وہ اس ایگریمنٹ کے اوپر دستخط کریں گے, اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو عید کے چند دن ہیں جس میں سیز فائر ہے وہ سسٹین رہے گا کہ نہیں رہے گا. اگر یہ جیسے مجھے سب سے بڑا اس میں سپوائلر وہ نور ولی مسعود والا گروپ لگتا ہے, بیکاز اس کو پتا ہے کہ وہ ایک بارگیننگ چپ ہے اور پاکستان اس کو چاہتا ہے. اگر وہ گند مارتے ہیں, کوئی واردات ڈالتے ہیں, کیا قندھار اس بیسس پہ اس کو خارج کر سکتا ہے کہ اس نے یہ اس ایگریمنٹ ہمارا توڑوایا ہے جو 4-5 دن کا تھا, یا ان کی رضامندی سے کرے گا وہ کرے گا؟ دیکھیں ایک تو نور ولی کی اپنی پاپولیرٹی ہے افغانستان کے, اچھا he is considered to be popular amongst the Taliban. بلکہ اگر آپ ننگرہار اور جو بارڈرنگ ایریاز کے اندر جائیں تو باقاعدہ اس کے پوسٹرز افغان طالبان کے جو فٹ سولجرز ہیں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, ان کے موبائل کے اندر اس کے وال پیپرز جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. It will be an unpopular decision in Afghanistan if that happens, اور ایک کریک آپ کو ویزیبلی جو ہے وہ نظر آئے گا. لیکن یہ کہنا کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن کریں گے, کچھ نہ کچھ ایکشن جو ہے وہ شاید فٹ سولجر لیول تک ہو, لیڈرشپ. نور ولی مسعود کیا قندھار کی بلیسنگ کے بغیر
کوئی واردات کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ He's given a state protocol over there, ministerial protocol اس کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے وہاں پر. اور ابھی بھی جتنی انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے، جو اس نے بیان دیا کہ پاکستان کے اندر حملے جو ہے وہ تیز کر دو وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے اس میں بہت کلیئر کٹ جو ہے ان کا قندھار کا آشیرواد جو ہے وہ شامل ہے. میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ٹی ٹی پی اس سے کچھ کرتی ہے تو ہم کیا سمجھیں کہ کیا اسلام آباد یہ سمجھے کہ یہ انہوں نے ایک اپنی جان بچانے کے لیے اس کو سیبوٹاج کیا ہے، یا یہ ڈبل گیم پھر کر رہا ہے قندھار کہ نہیں ہمیں نہیں پتا تھا نور ولی نے کر دیا؟ ریالٹی کیا ہوگی؟ اسلام آباد کے اندر ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ کوئی کسی طریقے سے بھی کرے، اگر یہ ہوتا ہے تو افغان طالبان اس میں کمپلیسٹ جو ہیں وہ جانے جائیں گے. یہ سوچ اب ختم ہو چکی ہے جس میں آپ کسی کو لیوریج دیں کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے جا کر ملٹری ٹارگٹس ہٹ کیے ہیں، اور obviously it's not a very popular thing، آپ گلوبل میڈیا بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اگر اس ایکسٹینٹ تک باتیں جو ہے وہ چلی گئی ہیں، there has never been this kind of clarity within the Pakistan system. اس ریلیشن شپ میں کوئی ریسیٹ نہیں. یہ ہمارا افغانستان کی نارملسی میں کتنا بڑا فیکٹر ہے نور ولی میں؟ صبح تو بتایا جا رہا تھا کہ جی یہ 5-6 ہزار تھے، ان کا شاید بریگیڈ میں کنورٹ کر دیا اس کے ورکروں کو، جو اس کے ٹیررسٹ گروپ ہے whatever. کتنا بڑا یہ امپیڈیمنٹ ہے اگر آپ کہیں کہ اگر نور ولی میں سود والا معاملہ سائڈ پہ ہو جائے تو ہمارا اور طالبان کا 20% رہ جاتا ہے، 10% رہ جاتا ہے، یا 100% ختم ہو جاتا ہے ہمارا مسئلہ؟ جو باقی چیزیں ہیں اس میں بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، beneath the table بھی on the table، وہ سارے کے سارے ایشوز جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے. the biggest problem is کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا دھماکہ نہ ہو، پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. لیکن آپ بار بار نور ولی کی بات کر رہے ہیں، اس میں 2 بڑے اہم فیکٹرز اور بھی ہیں. اس میں حافظ گل بہادر گروپ ہے اور اس کے ساتھ JUA ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بلوچستان کے اندر جو گروپس لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف اکیلا نور ولی محسود جو ہے لیکن سب سے اسٹرانگ وہی ہے نا، سب سے نمبرز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بہت کلیئر ہے کہ دے آر بیونڈ 43,000 اگر ہم سب کے جو ہے وہ نمبرز دیکھ لیں. اور رشیا نے تو اس کو اپنے طریقے سے جو ہے، ان کی فارن منسٹری نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی جس میں انہوں نے 23,000 کا جو ہے وہ ذکر کیا، جس میں آدھے سے زیادہ جو ہے فارنرز انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. بٹ افغانستان اگر پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، پھر یہ ایگریمنٹ صرف پاکستان کی حد تک نہیں رہے گا، جو باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کرنا پڑے گا. لاسٹ کویشچن، اگر عید تک خیریت رہتی ہے، ہماری جو ڈیٹ ہے تب تک، از دیٹ اے گڈ سائن؟ کیا اس کو فردر آپ کے خیال میں ایکسٹینشن آپ کو ہوتی نظر آتی ہے کہ پاکستان، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ صرف یہی میسج دینے کے لیے ریزیوم کرنا پڑے گی ٹھکائی کہ یار یہ تھا، عید گزر گئی، لیٹس ٹاک، وہ کہتے ہیں نا فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے تو اس انفارمیشن بیسڈ اگر میں بات جو ہے وہ کروں، اس میں کلیئرٹی ہے کہ اگر یہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے، جو مین بون آف کنٹینشن ہے کہ پاکستان کے اندر اٹیک نہیں ہوگا اور ہم آپ کو یہ لوگ ہینڈ اوور کرتے ہیں، آپریشن ان افغانستان از گوئنگ ٹو ریزیوم. آپریشن ول ریزیوم. آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو. ناظرین، بریک کے بعد آ کے ایران پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک ہی بات ہر طرف ہو رہی ہے کہ جو ایران وار ہے اس سے ہماری معیشت پہ کیا اثر پڑے گا. آئل سچویشن تو اپنی جگہ ہے، بٹ اوور آل کیا فرق پڑے گا؟ ان تمام چیزوں پہ جب بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال کیانی صاحب، فائنانس اینڈ ریلویز. بلال صاحب بہت شکریہ فار گیونگ اس ٹائم. آپ تو آئل مانیٹرنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں نا، جو روزانہ پرائسز وغیرہ طے کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار ہمارے تو ٹینکرز بھی آ رہے ہیں، کلیم کیا جا رہا ہے کہ 27 دن کا فیول ہے، 21 دن کا ڈیزل ہے، اینڈ وی آر کوائٹ سیف سب کچھ. وہ پوچھتے ہیں تو پھر پرائسز ہماری کم کیوں نہیں؟ پہلے ایک دم 55 روپے ٹھوک دیا آپ نے ہمیں. تو اب اگر آئل بھی ٹھیک آ رہا ہے، ریزروز بھی ٹھیک ہیں، ایران وار ہمیں پارشلی اس طرح نہیں ہمیں ہٹ کر رہی، تو اس کا کیا بنے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنی شومت دعوت دینے کا. دیکھیے مالک صاحب، فلوز تو الحمدللہ ٹھیک اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے مینج اچھے طریقے سے کیا ہے. اسٹریٹ آف ہارموز کے ڈسرپشن سے، اس جنگ کی وجہ سے ہماری کروڈ کی سپلائز بھی افیکٹ ہوئی ہیں، ہماری ڈیزل کی سپلائز میجرلی افیکٹ ہوئی ہیں جو کوویت سے آتی ہیں. بٹ ہم نے اس کے آلٹرنیٹیو اور کنٹینجنسیز پہ ہم فوراً گئے. آپ نے دیکھا جب جنگ کا آغاز ہوا تھا تو فوراً پرائم منسٹر صاحب نے خود نوٹس لے کے ایک کمیٹی فارم کی جس میں فائنانس منسٹر ہیں، پیٹرولیم منسٹر ہیں، میں ہوں، دیگر وفاقی وزراء ہیں اس کے اندر. اور اس نے ڈے ون سے اسی چیز پہ کام کیا کہ ہم آلٹرنیٹیوز پہ کام کریں.
اور ممالک کو بڑی جلدی راشننگ کی طرف جانا پڑا. ہمارے خطے کے اندر ہی دیگر ممالک کو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہوئی, پیٹرول پمپس پہ راشننگ ہوئی, ایشوز آئے, مگر آپ نے دیکھا یہاں پہ ایسی کوئی کسی قسم کی بھگدڑ نہیں ہوئی, بیکاز ہم نے انشور کیا ہے کہ اس کرائسس کے اندر بھی فیول سپلائی چین جو آپ کے وہ قائم رہے. قیمت ہم نے پہلی جب جنگ کے فوراً بعد ایک یقیناً ہم نے اس ٹائم پہ ایک پرائس انکریز کی تھی, اور اس کے اندر بھی پھر جس حد تک ممکن ہوا ہم نے کوشش کیا کہ ڈیزل کے اندر کچھ کریٹ کریں. بٹ آپ نے پچھلے جمعے کو دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو پچھلے جمعے کو پھر سے انکریز بن رہا تھا, اور اضافہ اس لیے چونکہ گلوبلی آل پرائسز اور سارے ممالک متاثر ہو رہے ہیں, اور بلکہ دیگر ایسے ممالک جنہوں نے پہلے راشننگ کی طرف گئے تھے ان کو بھی بعد میں قیمتیں بڑھانی پڑیں ہمارے بعد. تو انہوں نے ہم سے زیادہ قیمتیں بھی کچھ ممالک نے بڑھائی ہیں اور کچھ وہ راشننگ بھی کر رہے ہیں. مگر پچھلے جمعے کو آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے انشور کیا کہ خاطر خواہ قیمتوں میں اضافے کے باوجود تقریباً 72 روپے ڈیزل اور 47 روپے پیٹرول کا اضافہ بن رہا تھا, جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے فسکل کنسٹرینٹس میں رہتے ہوئے ہم ڈھونڈ لیں گے, اس کو کیٹر کر لیں گے, اپنے ابزارب کرے گی گورنمنٹ یا اس کا کوئی طریقہ ڈھونڈے گی. آپ کی تو آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پابندی نہیں ہے کہ آپ سبسڈی نہیں کر سکتے, کیا نہیں کر سکتے؟ نہیں دیکھیے اس کے اندر کنٹینجنسی فنڈ وغیرہ سے نکالیں. نہیں دیکھیے نہیں جی, ہم نے آپ نے دیکھا کہ ایک تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ آسٹیریٹی کے اندر حکومت نے اپنے فورتھ کوارٹر کے بجٹس میں بھی خاطر خواہ سیونگ اور کمی کا اعلان کیا تھا. فیول الاؤنسز کا, فیول بل کا بھی خاتمہ کیا. Q4 کے جو نان امپلائی ریلیٹڈ ایکسپنسز ہیں, مطلب کہ آپ کے ملازمین کے ایکسپنسز کے علاوہ جتنے آپ کے ایکسپنسز ہیں حکومتی محکموں کے, وفاقی حکومتی, اس کے اندر ایک بجٹ میں کٹ کیا. دیکھیے بات یہ کہ ہم اپنے آئی ایم ایف پروگرام کی ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنی موجودہ فسکل ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب یہ انشور کرنا چاہتے تھے کہ جتنا ہم ان معاشی مشکل حالات کے اندر عوام کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو بات ہوگی. مجھے یہ بتائیں وہ پیسے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, وہ کم ہوگے کہ نہیں ہوں گے؟ کون سی جو 55 روپے ٹھکے ہیں سب کو؟ نہیں دیکھیے میری گزارش یہ سنیے جی, 55 روپے کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ 72 روپے ڈیزل کا مزید اضافہ بنتا تھا جو نہیں کیا, 47 روپے پیٹرول کا مزید اضافہ بنتا تھا جو نہیں کیا. انشاءاللہ جب ایونچولی اللہ خیر کرے یہ جنگ جب رکتی ہے اور ایونچولی جب گلوبل پرائسز ڈکلائن کریں گی تو یقیناً اسی طرح قیمتیں نیچے آئیں گی, اور ہم انشور کریں گے کہ اس چیز کو کیا جائے. پری 55 انکریمنٹ اگر وہی ریٹ آ جاتا ہے تو ہماری قیمت بھی 55 انکریز سے پہلے والی قیمت جی اگر آپ کا پلیٹس اس لیول سے پلیٹس جو کہ سنگاپور کا ایک آپ کا انڈیکس ہے جس کے اوپر آپ کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے, یقیناً اگر اس سے نیچے آتا ہے وہ سب سے بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے آپ کی یہاں پہ لوکل قیمت سیٹ کرنے کا, پلیٹس کی قیمت. اس کے علاوہ ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اور کچھ انسیڈنٹل. دوسرا یہ بتائیں, اب ایک بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی اکانومیز ہٹ ہوں گی, اور ہو رہی ہیں اس وقت. وہاں پہ کاروبار کئی بند بھی ہو رہے ہیں, لے آف شروع ہو گئے. ہماری سب سے زیادہ جو پیسہ آتا ہے ہمارے بیرون ملک لوگ گئے میں وہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے, UAE, سعودی عربیہ, ان تمام ملکوں میں. مجھے پتہ لگا تھا کہ شاید فائنانس منسٹری میں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ایکس نمبر آف لوگ وہاں سے ہٹتے ہیں, یہ ڈراپ آئے گا, اس کے کیا کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے, اس سینیریو کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل مالک صاحب, دیکھیے ہم نے ڈے 1 سے, جہاں ہم صرف پیٹرولیم کی پلاننگ نہیں کر رہے, اوور آل جو آپ کی معیشت پر امپیکٹ ہے اس کا ڈے 1 سے سارے محکمے, اس میں فائنانس ہے, پیٹرولیم ہے, اسٹیٹ بینک ہے, FBR ہے, سب بیٹھ کے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل کون سی کیا اس کے امپیکٹ ہوں گے اور کس حد تک ہم نے جو بفرز بلڈ کیے ہیں اس سال وہ ابزارب کر سکتے ہیں. آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر مزید مستحکم ہوئے اس سال. فیبرری کے بھی ہمارے نمبرز کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا $427 ملین کا سرپلس آیا, ریمیٹنسز کے نمبر سٹرونگ آئے. تو ہم اور اس بفر کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں, اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جیسے یہ اس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں کس حد تک ہم ابزارب کر سکتے ہیں اور کہاں پر ہمیں کس طرح کی مینجمنٹ کی ضرورت ہوگی. تو وی آر ٹرائنگ ٹو انشور کہ اس پہ نظر بھی رکھی جائے, وی کیپ اے ہینڈل آن تھنگس, اور مگر ایٹ دا سیم ٹائم کوئی ایسا پریمیچور ڈراسٹک ایکشن نہ لیں جس سے ہماری معیشت کا پہیہ رکے. بجٹ آنے والا ہے, بڑے کام ہو رہے ہیں, آپ لوگ سے بجٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہم بار سن رہے تھے کہ جی بجٹ میں NFC از دا بگ ایشو, اور یہ ہوگا تو بجٹ بیلنس ہوگا, ورنہ یہ نہیں چل سکتا. فیڈرل گورنمنٹ کنگال ہو جاتی ہے قرضے پہ پیسے اتارتے ہوئے, ڈیفینس کے خرچے دوسرے, اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی منی لیفٹ. کیا بنا ہے 28ویں امینڈمنٹ کے لیے؟ NFC کو بات کہاں پہنچی؟ NFC کے اوپر دیکھیے جی, آئی تھنک ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہے ابھی بھی. ایک تو آپ نے دیکھا ہے جو فارمل NFC کا ورکنگ گروپ ہے, جو فائنانس منسٹر جسے چیئر کرتے ہیں, جو نیشنل فائنانس کمیشن اٹ سیلف ہے جس کو فیڈرل فائنانس منسٹر چیئر کرتے ہیں, اور سارے صوبائی وزرائے خزانہ اس کا حصہ ہوتے ہیں.
اس میں تو ورک سٹریمز بھی بنی ہیں کہ آپ نے ہارزونٹل ڈسٹریبیوشن ہارزونٹل ڈسٹریبیوشن صوبوں کے درمیان، ورٹیکل ڈسٹریبیوشن آپ کی وفاق اور صوبوں کے درمیان، اور اس کے دیگر پہلو ایکسپینڈیچر ریونیو کے، اس کے اوپر پچھلے 10 سال کے ڈیٹا کے اوپر ایک کام جاری ہے ٹو کم اپ ود دا کنسنسس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیے آپ کے توسط سے ہم یہاں پہ بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اوور آل یقیناً ہمارا یہ موقف ہے وفاقی حکومت کا، اور ہم ڈیٹا کے ساتھ اس چیز کو آرگیو کر رہے ہیں سارے صوبوں کے ساتھ بھی، کہ یقیناً آئی تھنک ایک امبیلنس ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان، اور ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ یہ تو وہ تو نہیں مانیں گے، ان کے تو یاشیاں ختم نہیں. دیکھیے جی میں امید کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ کوئی علیحدہ ریاستیں تو نہیں ہے نا جی، ایک ملک کے 5 آپ کی حکومتیں ہیں، اور پھر اے جے کے جی بی تو فیڈرل گورنمنٹ سے ہو رہی ہیں سپورٹ، مگر تو 28 امendment یعنی کہ اسلام آباد نہیں منوا پائے گا، شاید راولپنڈی منوا لیں. دیکھیے ہم نے ایک ایسا بیلنس انشور کرنا ہے. دیکھیے مالک صاحب، جب 18ویں ترمیم ہوئی یا پچھلا NFC جب ہوا، تو آپ نے ایک فارمولہ کچھ طے کیے، اور آپ نے ایک چیز کو دیکھ کے طے کیے، مگر دیکھیے میرے خیال سے جب بھی اگر کوئی ایسی آؤٹ کم ہو جس کے اندر فسکل امبیلنس کسی بھی وفاق کے ایک فیڈریٹڈ یونٹ کا ہو، تو ہمیں اس کے اندر کچھ چیزیں میں سن رہا ہوں کہ اس قسم کے بھی فارمولاز پہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں جو ڈیفنس کا ہے خرچہ، جو ہمارے قرضہ جات ہیں، بیکاز پورے ملک میں لگاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، سب کچھ ہوتا ہے، ساورن گارنٹیز دیتی ہے، کہ یہ جو 2-3 خرچے ہیں یہ سائٹ پہ کر کے پھر ڈویزبل پول کو آپ بانٹیں، تاکہ یہ کلیکٹیو خرچے ہیں جو سب کے، نیشنل سیکیورٹی، آپ کے نیشنل ڈیٹ، یہ آپ کے ہیں، خاص طور پہ نیشنل ڈیٹ جو اس کے اندر ہے، کہ یہ سائٹ پہ کر کے اور پھر باقی چیزیں بانٹی جائیں. اس پہ کوئی بات میرے خیال سے اٹ از ون آف دا آپشنز. دیکھیے مقصد تو یہ ہے کہ اگر ایک امبیلنس ہے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ اس کے ریونیو شیئر کی پرسنٹیج نہیں چھیڑتے تو کیا آپ ایکسپینڈیچر شیئرنگ کرتے ہیں، جس کے اندر یقیناً ڈیفنس فار ایگزامپل ایک ایسا ایکسپینڈیچر ہے جو ایسی چیز ہے جس کو سوچا جا سکتا ہے کہ ابو دا لائن لے جائیں، جس کا مطلب یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اوور آل FPR کی ٹیکس کلیکشن ہو اس میں سے پہلے وہ کٹے، اس کے بعد پھر صوبوں اور وفاق کے درمیان اور صوبوں کے اپنے حصوں کی تقسیم ہو، تو اس سے پروونشل برڈن شیئرنگ آ جائے گی اس ایکسپینڈیچر کی. دیٹ از ون وے. بٹ آئی تھنک اوور آل مقصد یہ ہے کہ جو بھی امبیلنس ہے اس کو ہم پراپرلی کوانٹیفائی کریں، صوبے بھی اس میں کنونس ہو، اور ہم نے یہی گزارش کی ہے سب کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ، کہ آپ ود این اوپن مائنڈ کم اینڈ سٹ ود اس اینڈ وی شوڈ ارائیو ایٹ اے فارمولا جس میں ایک فسکل بیلنس ہو. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ کسی سے بھی، یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ ریسورس تو اس پہ کیا رسپانس ہے، اس کے سب سولوشن؟ میرے خیال سے ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہے جی، آئی تھنک بوتھ ایٹ دا پولیٹیکل لیول اینڈ ایٹ دا نیشنل فائنانس کمیشن لیول. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جی، یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کنکلوژن اگلے بجٹ سے پہلے ہو، تاکہ اس بجٹ کے اندر یہ ریالٹی ریفلیکٹ کرے وفاقی بجٹ میں بھی اور صوبائی بجٹ میں. پہلے بھی ٹیکسیشن، پہلے ہی یہ کافی بحثیں چل رہی ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ بڑا ہائی ہے خطے میں اور سب کچھ پرابلمس ہیں. میں ابھی حفیظ پاشا صاحب کا بھی آرٹیکل پڑھا تھا، پھر 2-3 اور اکانومسٹ نے آرٹیکل لکھے ہوئے. سب کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ بیکاز آف وار، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگلے 2-3 ماہ میں 9-10% تک جا سکتی ہے. اگر 8-9% پہ بھی جاتی ہے، اس وقت 10.5% ہے آپ کا شرح سود، اس میں چیخیں نکلی ہوئی تمام بزنس مین کی سب کچھ. اگر انفلیشن چلے گی 9-10 پہ تو یہ آپ کو اوپر جانا پڑے گا، یہ پھر انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا جائے گا 1-2%. اس کے بارے میں ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ آئی تھنک دیکھیے ون تو آئی ہوپ جی کہ جو بھی انفلیشن کے افیکٹس آئیں گے وہ ہوپ فلی، اگر جنگ جلد ختم ہو جاتی ہے تو ہوپ فلی وہ پھر ٹیمپریری ہوں گے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ ابھی تو ریسنٹلی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوئی ہے اس جنگ کے دوران ہی، اس میں تو انہوں نے ابھی ریٹس برقرار رکھے ہیں. تو یقیناً آئی تھنک ہم یقیناً دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جنگ سے پہلے جو سیناریو تھا وہ والا نہیں ہے جو اب جنگ کے بعد ہے. جنگ کے دوران الحمدللہ ہم نے جو معاشی استحکام کے اہداف حاصل کیے، ایک بفر ضرور ہے ہمارے پاس، مگر یقیناً وہ ایک اس چیز کو پاز کرتا ہے جس پاتھ پہ ہم جانا چاہ رہے تھے. بٹ وی ہوپ ٹو ریٹرن ٹو دیٹ پاتھ. تو دیکھیے انفلیشن اگر تھوڑی سی بڑھتی بھی ہے تو ہم امید کرتے ہیں واپس نہیں جائے گی. آپ نے دیکھا جس طرح اب ہم نے سو فار کیونکہ ہمارے اسٹیٹ بینک کا ٹرینڈ ہے فیول پرائسز کی عام طور پہ تمام ممالک میں 1-2% کا کوشن رکھتے ہیں ریٹ آف انفلیشن سے انٹرسٹ کے اوپر. ہمارے یہاں 3-4% کی ایوریج چلتی ہے ہر وقت، اور یہ ہمیشہ زیر بحث رہتی ہے کہ اسٹیٹ بینک اتنا زیادہ کوشن کیوں رکھتا ہے. تو اگر انفلیشن 9 بجے چلی گئی ہے تو پھر لے جائیں گے 12-12%. دیکھیں نا جی ابھی سو لیٹس سی، آئی تھنک ابھی تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے برقرار رکھا ہے. جو آئی تھنک ہفتہ پہلے ہی غالباً جو پالیسی کمیٹی ہوئی ہے، نہیں اس وقت تو سمجھ آتا ہے، مگر آئی نو واٹ یو آر سیئنگ کہ دیکھیے پری وار تو میں آلدو یہ چیز میں پھر سے ہمیشہ آپ کو تو پتہ ہے اس بات کا، مگر آپ کے ناظرین کے لیے بھی، کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی سے
اور پالیسی ریٹ کے تعین سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ بینک کرتی ہے. اینڈ آئی مائی سیلف ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ایز اے ممبر آف گورنمنٹ ایز ویل اینڈ بزنسز سے ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں, مطلب کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوشچن ایگزسٹ کرتا رہا ہے. اب یقیناً کیونکہ اب آپ پوٹینشلی ایک اثرات ہیں جس سے کوئی بھی ملک بچا ہوا نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے شاید اس کی میں کمی اس طریقے سے شاید ایک جو چیز پاکستان میں ہمیشہ تباہی پھیلاتی ہے وہ روپے کی قیمت ہے ویزابی ڈالر جب ہم ہوتے ہیں. اب جو اس وقت فگرز آ رہے ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ جی جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا ہے ڈیفیسٹ جو ہے, ٹارگٹ تھا آپ کا 25-26 میں $2 بلین پہ ہم اس کو لائیں گے. اب یہ جنگ کی وجہ سے جو میں انفلوز کی ڈیٹیل دیکھ رہا تھا, جو باہر سے جتنے آنے تھے لونز دوسرے, وہ بڑے کہیں 42% آیا ٹوٹل میں سے, کہیں بہت کم آیا. وہ کہتے ہیں کہ کم از کم کچھ $7 بلین کا فرق پڑ جائے گا, 2 بلین نہیں ہوگا, کچھ 7 بلین کا ڈیفیسٹ ہوگا. اگر یہ ہوتا ہے, اور اگر آپ چاہیں تو وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو ٹیکنیکلی بتا سکتا ہوں کہاں سے کتنے پیسے آئے کتنے نہیں آئے, تو یہ ڈیفیسٹ آپ کے سامنے ہے, یہ امپیریکل فارمولا کی بیس پہ ہے, ہوا میں سے فگر نہیں ہے. تو پھر کلیئرلی روپے کی قیمت اور گرے گی ویزابی ڈالر, اس کا پھر انفلیشن پہ امپیکٹ ہوگا. تو یہ ملٹیپل 5-6 چیزیں اکٹھی ٹھک رہی ہیں پاکستان کی اکانومی کو. لیکن جب ہم گورنمنٹ کی بھی پلاننگ سنتے ہیں ہمیں اس پہ وہ فوکسڈ پلاننگ نظر نہیں آتی. نہیں دیکھیے, ہم کسی قسم کا پینک نہیں پھیلانا چاہتے اور نہ ہی کوئی پینک کی صورتحال ہے. آئی کین ایشور یو کہ گورنمنٹ ان سب چیزوں کا جائزہ بھی لے رہی ہے, اس کو مانیٹر بھی کر رہی ہے ٹوگیدر ود اسٹیٹ بینک, اینڈ وی وانٹ ٹو انشور کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر کچھ تو بفر ہیں, مگر آبویسلی وی وانٹ کہ وہ مستحکم رہیں, اور وہ انشاءاللہ رہیں گے. دیکھیے ہم اس کو اسی طرح پیٹرولیم کی مصنوعات ہوں, دیگر اشیاء ہوں, اس کے اثرات یقیناً فسکل بیلنس پر بھی ہیں, ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ بھی ہیں, بٹ وی آر مانیٹرنگ بوتھ آف دوز ٹو انشور کہ اس کو ہم مینیج کر سکیں اور اس میں کسی نہیں. میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں, فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی, دیکھیے فیبرری کا ہمارا ریمیٹنس کا فگر بھی اسٹرانگ ہے, مارچ میں آ گئے ہیں نا جی, تو ختم ہو جائے گا, 3 مہینے رہ گئے. خالی جو آپ کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک نے جو اپنا ڈسپرس کیا اپنی کمٹمنٹ کا, صرف 32% کیا, صرف 32%. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اب 3 مہینوں میں تو 60% نہیں ہوگا نا. یہ میں آپ کو ایک فگر بتا رہا ہوں. مگر دیکھیے اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ واٹ ریئلی میٹرز از آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کہاں پہ ہیں, وہ ہمارے دیر ایٹ اے 4-year ہائی لیول. اور باٹم لائن تو یہی نہیں جی کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے ہیلتھی ہیں کہ نہیں. آبویسلی وی وانٹ کہ سسٹینبلی دی شوڈ بی مچ ہائر, بٹ رائٹ ناؤ دے مچ ہائر دین دے ور. تو ہم نے اس کو بنیادی طور پہ ایز اے باٹم لائن فگر ٹریک کرنا ہے. تو جب آپ کا بجٹ اب بن رہا ہے اور یہ جو سارے شاکس ہیں, مجھے ایک چیز بتائیں, اس کے اندر دیکھیے, اس کے اندر یہ سارے فیکٹرز موجود ہوتے ہیں, آپ کے ریمیٹنسز, آپ کی یہ ایکسٹرنل فلوز جو آپ بات کریں, آپ کے اوور آل جو کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس آتا ہے, جو فیبرری کے اندر $427 ملین کا سرپلس آیا, ریمیٹنسز فیبرری کا اچھا نمبر آیا. تو وی آر لوکنگ ایٹ دیز انفلوز, وی آر آلسو لوکنگ ایٹ کہ جو وہ عید سے پہلے ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے. نہیں تو مگر دیکھیے نا کہ جنگ کے دوران ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ان ساری فلوز کا اوور آل اثر کیا ہے, اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ وہ ایک مینیجبل لیول. I've run out of time, just 5 seconds. ڈر یہ لگ رہا ہے کہ they're not all crises of your making, انٹرنیشنل کرائسس ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, کہ یہ جو بجٹ آئے گا یہ بڑا ہارڈ بجٹ ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس فسکل سپیس ہی نہیں ہے کوئی ریلیف دینے کی یا کرنے کی. کتنا ہارڈ ہوگا؟ نہیں دیکھیے مالک صاحب, آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ پری وار انشاءاللہ اللہ نے خیر کی. آبویسلی یہ بھی ایک فلوئڈ سچویشن ہے جس کو مینیج کریں, مگر پرائم منسٹر صاحب یہ چاہتے رہے ہیں اور چاہتے ہیں آج بھی کہ اسٹیبلائزیشن کے اوپر بلڈ کر کے اب ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں, جس میں جاب کریشن ہو, جس میں اکنامک ایکٹیویٹی ہماری اور بڑھے. LSM کے ہمارے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اچھے نمبرز آ رہے ہیں, مگر یقیناً ہم چاہتے ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹی ہو. تو اس کے اندر یقیناً ہم جانتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ دیکھیے, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ ٹیکس کا بوجھ کافی زیادہ ہے, جہاں پہ مور دین پرہیپس دا سارا سیلری پہ ڈالا ہوا آپ نے. تو نہیں دیکھیے, اس کے علاوہ بھی سارے باقی سیکٹرز ملا لیں, اس سے سیلری والے اسے کوئی ڈبل شک دے رہے نہیں ہیں جی. سیلری کلاس کے اوپر سارے آپ کے بزنس مین, ریٹیلرز اور ایکسپورٹ سب کے ٹیکس سے ایک طرف, اس سے دگنا ٹیکس تنخواہ دار. یہ تو آپ کی پالیسی ہے. نہیں دیکھیے مالک صاحب, یہ ایک مجبوری رہی ہے, اور اس کو تو پرائم منسٹر صاحب خود کہتے رہے کہ ایٹ دا فرسٹ چانس آئی گیٹ وی ول ٹرائی ٹو ریڈیوس دس. تو انشاءاللہ کہتے نہ رہیں, کچھ کریں بھی. سر جواب تو سن لیں, آپ نے سخت کی بات کی, میں آپ کو اچھی بات بتانے کی کوشش کروں, مگر اب جلدی تو میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وی وانٹ کہ ہم آگے ایسے میجرز لائیں جو IMF کے ساتھ طے کر کے پھر لائے جائیں بجٹ کے اندر, جس کے اندر ہم جتنی میکسیمم اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں, جتنی میکسیمم اسپیس کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں جو حالات ہیں,
لیکن ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ بڑے چانسز ہیں انفلیشن بڑھے گی. ریالٹی کیا ہے کہ جو آپ کے فورن انفلوز ہیں ان کا گیپ جو ہے جو ٹارگیٹڈ 2 بلین تھا یہ ڈیفیسٹ کوئی 7 بلین تک جا سکتا ہے. ریالٹی کے 2 خطرے ہیں. ایک تو یہ کہ فورن ایکسچینج کے روپے کی ویلیو بھی گر سکتی ہے, اللہ کرے نہ گرے, بٹ دیتے ہیں. اور اگر انفلیشن چلی جاتی ہے 9 9.5 میں تو اس وقت جو 10.5 کا ریٹ ہے وہ آرام سے 2 پوائنٹس اوپر چلے جائے گا, 12.5 13 تک بھی جا سکتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہوئیں تو معیشت جو پہلے ہی بڑی ٹف جگہ پہ ہے اس کو اور بھی سختی آئے گی. اور گورنمنٹ کو اب یہ کہنا بند کرنا پڑے گا کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے انشاءاللہ یا وغیرہ. اب ان کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ ہم کر رہے ہیں اسپیسیفک میجرز ٹارگیٹڈ ایٹ اسپیسیفک آبجیکٹیوز. اب اس طرح کام نہیں چلے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.